السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد إقرار من باكستان، وبحيي لكم أيها السعادة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ہندوستان کی سرزمین پر کسی بہت پرانی عمارت کے اوپر کہیں کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے خوش گفت شمس مشرق. خوش گفت شمس مشرق یعنی کہ ایک ایسی سچی بات کہ جس طریقے سے سورج پورب سے نکل کر پچھم میں چھپتا ہے، اس بات کو دوستوں کوئی جھٹلا نہیں سکتا. خوش گفت شمس مشرق گو گرد توتیا. گو گرد دوستو فارسی میں گندک آولا سار کو کہا گیا ہے. توتیا جست کو کہا گیا ہے، جو ہمیں پرانی بیاجوں سے پرانے رسالوں سے حوالہ ملتا ہے دوستو. تو توتیا جست کو کہتے ہیں. اب یہ اجزا شروع ہو گئی ہیں. گوگرد اور توتیا یہ دو چیزیں ہو گئی. جرنیخ جیبک. جرنیخ کہتے ہیں فارسی میں ہڑتال ورگی کو، اور جیبک کہتے ہیں پارے کو، مرکری. اسرب. سرب یعنی کہ شیشہ. سرب کہتے ہیں فارسی میں شیشے کو. تو یہ دوستو 5 اجزاء ہیں اس نسخے کے اندر. گوگرد 1، توتیا 2، جرنیخ 3، جیبک 4 اور سرب یعنی کہ شیشہ 5. یہ 5 چیزیں ہیں. اور دوستو چھٹی چیز ہے اس میں خون تیرا. اب میں پورا آپ کو جو ہے سنا دیتا ہوں. خوش گفت شمس مشرق گو گرد توتیا جرنیخ جیبک سرب این پنجرابہ یعنی کہ 5 چیزیں. با خون تیرا ترکن یعنی کہ خون تیرے میں ان کو تر کر کے کھرل کر کے شیک بلیغ کی جائے گی آگ پر. با خون تیرا ترکن و آنگا بنار برکن کلئی نحاسی جرکن ای ہشت کیمیا. کلئی نحاسی دوستو فارسی میں مس کو کہتے ہیں یعنی کہ تانبا. تو یہ نسخہ جو ہے مکمل ہے. جس بھائی کو خون تیرا یعنی کہ مویسر آدم، جوان آدمی کے بالوں کا روغن، جو بھائی جوان آدمی کے بالوں کا روغن کشید کر سکے وہ ہی بھائی اس نسخے کی تیاری کرے. خون تیرے کا جو معنی ہیں فارسی میں، خون کے معنی لہو اور تیرا کے معنی ہیں اندھیرا یعنی کہ کالا خون. اور جوان آدمی کے بالوں کا جو روغن کشید کیا جاتا ہے وہ کالا خون ہوتا ہے دوستو. اب میں اس کی وضاحت فرما دیتا ہوں. سب سے پہلے پارے کو جو ہے کچھ حد تک قائم کر لیں. ایک قائم کرنے کا طریقہ میں نے ایپیسوڈ نمبر 15 میں بتلایا ہے، جس سے کہ 700-800 ڈگری تک جو ہے قائم ہو جاتا ہے. گوگرد کو جو ہے پہلے صاف کر لیں اچھی طرح سے. ایک صاف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. 15 بار اس کو جو ہے گائے کے دودھ میں بجھاوے دیں. اس کے بعد 15 بار ہی آپ کو، اگر 1 کلو آپ کی گندک ہے آولا سار، تو اس میں 60 گرام کلو کا تیل جو ہے ملا کر گھٹائی کریں، کھرل کریں اور اس کو رکھ دیں گھنٹہ 2 گھنٹہ کرنے کے بعد. اور صبح کے سمے پھر اس کو جو ہے گرم پانی سے دھو لیں
اور پھر یہی عمل کرے. یہ عمل بھی آپ کو 15 بار کرنے ہیں گائے کے دودھ میں جو ہے 15 بجھاوے دینے کے بعد. یہ گندک اس میں دوستوں کام کرے گی. اب جو ہے آپ کو سب سے پہلے جو پارا جو ہے آپ نے کچھ حد تک قائم کر لیا ہے وہ پارا لیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ہم وزن لینی ہے. گندک بھی آپ کو گندک اور جست کو بھی آپ مصفہ کر لیں اور شیشہ جو ہے سرب اس کو بھی مصفہ کر لیں. تو آپ کو کٹھالی کے اندر یہ پارا جو کچھ حد تک آپ نے قائم کر لیا ہے اور جست اور شیشہ ان تینوں چیزوں کو کٹھالی میں ڈال کر جو ہے ہلکا چرک دیں. پنگلانا ہے بس کیول. کہیں آپ کی بھٹی کی آگ زیادہ ہو گئی تو پارا فرار ہو جائے گا دوستوں. جب ان کو آپ پنگلا لیں تو کھرل کے اندر ڈال کر اس کو کوٹے. یہ کٹ جائے گا. کوٹنے کے بعد اس کے اندر ہڑتال ورکی اور گندک وغیرہ اس کو بھی جو ہے شامل کر لیں. اس کو بھی اچھی طرح سے کھرل کریں. پھر ان 5 اجزاء کو آپ کو تسویہ دینا ہے خون تیرے کا دوستو. خون تیرے کے آپ کو 7 تسویے 7 عمل کرنے ہیں دوستو. ایک پہر ہر عمل میں کھرل کرنا ہوگا اور پھر تسویہ دینا ہے بے دودھ آگ کا. 7 تسویہ دینے کے بعد اب آپ کی یہ اکسیر جو ہے تیار ہے. یہ اکسیر رتی تولا کام کرے گی دوستو. 1 رتی وزن میں اکسیر لیں اور 1 تولا تانبا مصفہ چرکھائیں اور چرخے ہوئے تانبے پر جب اچھی طرح سے چرخ کھا جائے تانبا کٹھالی کے اندر 1 رتی یہ اکسیر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن تو یہ خالص جر میں تبدیل ہو جائے گا. اور دوستو سابقہ ویڈیو کے اندر جو میں نے الماس کشتہ سے اکسیر بنانا بتایا ہے دوستو اس میں نے کلائی کا وزن نہیں بتایا تھا. کلائی جو آپ کو لینی ہے اس نسخے کے اندر وہ 4 تولہ لینی ہے. اور جو میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی تھی دوستو اس نسخے کو سن کر نظر انداز نہ کر دینا کیونکہ وہ نسخہ بادشاہ اکبر جو ہے بادشاہ سلامت جو تھے اکبر بادشاہ ان کے زمانے کا ہے. سنتے ہیں کہ اس نسخے کے ذریعے اس زمانے میں تانبے کو جو ہے شمس میں تبدیل کر کر اس کی مہریں بنائی جاتی تھی. اور اس کے اندر ایک دھات ہے چپل. بہت سے بھائیوں نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ چپلا کیا ہے تو میں اس دھاتو کو بھی جو ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ ایک دھاتو ہے. یہ چپل اس طرح کا ہوتا ہے. اس کو چپلا یا بسمت کہتے ہیں. غور سے اس کو دیکھ لیں. یہ اس طرح کی ہوتی ہے. چمکدار یہ دھاتو ہوتی ہے چپلا. یہ اس میں کام کرے گا انشاءاللہ. اسی کو چپل کہتے ہیں. یہ جو ہے ایک چمکدار جو ہے دھاتو ہوتی ہے. یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے دوستو. اب دوستو میں نے یہ چپل بھی آپ کو دکھا دیا ہے. اس طرح کا چپل ہوتا ہے جس سے کہ کوئی بھائی گمراہ نہ ہو اور اچھا چپل خرید کر لے آئے. اور اس چپل کی ایک پہچان اور ہے. اس کو آپ زمین پر مارو گے دے کر تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ اصلی چپل ہوتا ہے دوستو. نسخہ میں نے جو ہے مکمل بیان کر دیا ہے. جس بھائی کی سمجھ میں آئے وہ بنائیں. جس بھائی کی سمجھ سے باہر ہے وہ بھائی اس کو نہ بنائیں. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے.
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کرے بھائی، میں بھی آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔